اس وقت جی ہم بطن روحا وادی روحا کے اندر موجود ہیں۔ روحا کا ذکر متعدد روایات کے اندر آتا ہے۔ یہاں آپ بیر روحا کے نام سے کنواں بھی ہے، چونکہ اس وادی سے احادیث کے مطابق 70 انبیاء کا گزر ہوا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سرخ اونٹ پر سوار ہو کے انہوں نے حج کا جو تلبیہ کہا تو اسی میدان میں کہا، یہ جو بیر روحا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہی بیر روحا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ مدینے سے بھاگتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے یہاں تک کہ روحا پہنچ جاتا ہے۔ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہی بیر روحا ہی ہے کہ جہاں ایک کرامت ظاہر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وراثت میں ملے ہوئے ام ایمن، جو باندی تھی، آزاد شدہ تھی، بعد میں آپ نے آزاد کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ سفر کر رہی تھی مکہ کی طرف، ان کے پاس کوئی توشہ نہیں تھا، کوئی زیادہ راہ نہیں تھا۔ راستے میں پیاس کی شدت میں جب مبتلا ہوئی تو اسی مقام پہ جب وہ نڈال ہو کے بیٹھی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے ایک ڈول دیکھا جو آسمان سے لٹکا ہوا ہے، اس سے انہوں نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ پھر راستے میں نے کئی مرتبہ روزہ رکھا سخت گرمی کے اندر کہ مجھے پیاس لگے، لیکن اس پانی پینے کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اور یہی وہ بطن روحا ہے۔ خیبر سے واپسی پر جب غزوہ خیبر فتح ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو واپسی میں اسی بطن روحا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا ہماری والدہ محترمہ ام صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہیں رخصتی ہوئی اور اسی میدان میں آپ کا ولیمہ ہوا ان کے ساتھ۔ یہ بیر روحا ہی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پہ جب ہم جا رہے تھے تو جب آپ اس میدان میں پہنچے تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی، جب سے یہ پیدا ہوا ہے اسے پریشانی ہے، مسئلہ ہے کوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اسی وادی کے اندر اس بچے کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، آئندہ سے اسے اس کی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر اسامہ کہتے ہم وہاں سے چل دیے۔ جب واپسی آئے تو پھر اس بطن سے، اس وادی سے گزر ہوا، یعنی اللہ کے پیارے نبی کے بابرکت قدم اس وادی میں کئی مرتبہ لگے۔ بدر پہ جاتے ہوئے یہاں سے آپ کا گزر ہوا، فتح مکہ کے موقع پہ یہاں سے آپ کا گزر ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پہ یہاں سے آپ کا گزر ہوا۔ تو وہ عورت دوبارہ ایک بکری کو لے کے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسامہ کہتے مجھے کہا، یا اسین، یہ محبت بھرا نام تھا جس سے آپ اسامہ کو بلاتے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دستی پیش کرو بکری کی۔ اسامہ کہتے میں نے دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر فرمایا مجھے دستی دو، کہتے میں نے پھر دے دی، چونکہ آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اسامہ، اگر تم جواب نہ دیتے، نکالتے رہتے ہنڈیا سے، تو میں جتنی مرتبہ کہتا اتنی دستیاں اس ہنڈیا سے نکلتی رہتی۔ یہی بطن روحا ہی ہے کہ جہاں سالم بن عبداللہ، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، وہ فرماتے ہیں، میرے پیارے ابا، چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنت کے دلدادہ تھے بڑے، ایک ایک چیز اللہ کے پیارے نبی کی اسے اپنانے کی کوشش کرتے تھے، اس میں معروف و مشہور تھے۔ چنانچہ جب وہ حج کے لیے یہاں سے گزرتے تو اس میدان میں بھی جگہ تلاش کر کر کے نوافل ادا کرتے۔ تو اب سالم کہتے، میں پوچھا وہ کیوں؟ تو عرض کی، جہاں جہاں اللہ کے پیارے نبی نے کچھ نماز پڑھی وہاں پہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ یہ کنواں جو آپ کو سامنے تصویر میں نظر آ رہا ہے، ابھی تو اس سے پائپ نکال کر باہر ٹنکیاں رکھ کے اور ٹوٹی لگا دی ہیں، یہ اندر کی طرف ہے، اس کو اس کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے اس سے 70 انبیاء نے پانی پیا ہے۔ باہر کیف 70 انبیاء کا یہاں سے گزر تو ہے، ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بحقیقت
کلام. یہ بطن روحا بھی بابرکت ہے. جہاں اللہ کے پیارے نبی کے بابرکت قدم آ جائیں وہ جگہ بابرکت بن جاتی ہے. پہلے مسجد کی جگہ یہ آپ کے سامنے یہ والی تھی، بند کی ہوئی ہے. ابھی نئی مسجد سعودی حکومت بنا رہی ہے، وہ سامنے ہے.